آج محمد عبید صاحب بتائیں کہ یہ جو آپ نے تحریک شروع کی ہے، تحریک نظام مصطفیٰ، کرنٹ دور حاضر میں اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا جو مختلف جماعتیں ہیں، مختلف لوگ یہ جو نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا کے کام کر رہے ہیں، یا وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، یا ان کے ساتھ مل کے یہ کام نہیں ہو سکتا؟ اور ان میں اور آپ یہ جو تحریک شروع کی ہے، اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے موقع دیا اور گفتگو کا آغاز ہی آپ نے بڑے بنیادی سوال سے کیا ہے۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آلریڈی نظام مصطفیٰ کے حوالے سے بہت سی جماعتیں، پارٹیاں، تحریکیں کام کر رہی ہیں، تو آپ نے ان میں سے کسی کے ساتھ ملنے کی بجائے الگ سے اس تحریک کی آپ کو کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ نے اس تحریک کا آغاز کیا؟ تو اس حوالے سے عرض یہ کرنا مقصود ہے کہ اس وقت جتنی جماعتیں موجود ہیں، ایک تو ہمارا ان کے ساتھ اصولی نوعیت کا اختلاف ہے، اور دوسرا ہمارا ان کے ساتھ سمجھ لیں کہ عقلی اختلاف ہے۔ اصولی اختلاف کیا ہے؟ ہم یہ موقف رکھتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ کے لیے جب تک ہم سب مل کے جدوجہد نہیں کریں گے، یعنی تمام تحریکیں، پارٹیاں، جماعتیں ایک مشترکہ فورم سے جدوجہد نہیں کریں گی، تو ہم یہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے۔ لیکن باقی جتنی بھی تحریکیں ہیں جو اس وقت موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کے ہاں بدقسمتی سے یہ موقف نہیں پایا جاتا۔ وہ ہر تحریک یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمیں سپورٹ کیا جائے، میری تحریک کو ہر لیڈر بھی یہ دعویٰ کرتا ہے میری تحریک کا ساتھ دیں تو میں یہ کام کر لوں گا۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، میں سمجھتا ہوں اصولی نوعیت کا، کہ جو ہم نقطۂ نظر رکھتے ہیں وہ وحدت ہے کہ ہم سب مل کے یہ کام کر سکتے ہیں، الگ الگ گروہوں میں تقسیم ہو کے نہیں کر سکتے۔ جبکہ ان جو جماعتیں ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ ہر کوئی اپنی طرف بلا رہا ہے کہ بھائی ہم ہی یہ کام کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے تو یہ ایک بنیادی فرق ہو اصولی نوعیت کا۔ اصولی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام میں ہمیں اس طرح متعدد پارٹیوں میں، گروہوں میں تقسیم ہونے کی اجازت نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جن پہ آگے چل کے بات ہوگی۔ تو سمپل یہ اسلام کا یہ اصول ہے کہ مسلمان چاہے جتنی تعداد میں بھی ہو جائیں، بہرحال ان کو اجتماعیت اختیار کر کے رہنے کا حکم ہے، وحدت اختیار کر کے رہنے کا حکم ہے۔ اور نظام مصطفیٰ ایک ایسا ٹارگٹ ہے کہ جو تقسیم ہو کے اس طرح اپنی قوم کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے اپنی افرادی قوت کو، اپنے وسائل کو منتشر کر کے یہ ٹارگٹ حاصل ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اب دوسری جو بات ہے کہ ہمیں کیوں ضرورت محسوس ہوئی ایک تحریک نظام مصطفیٰ کو بپا کرنے کی، وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو اس وقت موجودہ ہمارے معاشرے میں تحریکیں ہیں یا جماعتیں ہیں، ان کے ہاں جو لائے عمل ہے، جو میتھڈالوجی ہے نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے کے لیے، دین کے غلبے کے لیے یا اقامت دین کے لیے، وہ وہی فرسودہ طریقہ ہے، 78 سالہ تجربات ہیں جن کو یہ بار بار دہرا رہے ہیں، جن کو جو طریقے بری طرح ناکام ہو چکے ہیں، جن طریقوں کا نہ کوئی سیرت سے ہی پروف ملتا ہے اور نہ عقل پہ ہی وہ پورا اترتے ہیں کہ ان طریقوں کو اختیار کیا جائے۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ممکن ہے میری بات سے اختلاف کریں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ 78 سال ہو چکے ہیں، دو معروف طریقے جو رائج ہیں ہمارے یہاں نظام مصطفیٰ کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسلحہ تھما دیا جاتا ہے، یعنی متشدد تحریکیں ہیں جو کہتی ہیں بھائی کہ جہاد کریں گے، قتال کریں گے، اسی کے ذریعے سے نظام مصطفیٰ آ سکتا ہے، یعنی متشدد ایک ان کا ایک نظریہ ہے۔ لیکن جب ہم سیرت مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو 13 سالہ مکی دور ہے اس میں کوئی آپ کو مسلح جدوجہد نہیں ملتی، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ تشدد ہوا، لیکن اس جماعت پہ ہوا جو نظام مصطفیٰ یا دین کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ اس جماعت کی طرف سے ریئیکشن میں کہیں پہ بھی اسلحہ نہیں اٹھایا گیا، بلکہ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے شہادتیں ہوئی، آپ نے اسلحہ نہیں اٹھایا۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک نظام اتنا طاقتور ہے، اس نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں، تو یہ بالکل یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھا لیں، بندوقیں اٹھا لیں۔ اور یہی وجہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ 78 سال سے جتنی بھی مسلح تنظیمیں وہ بری طرح اس مقصد میں ناکام ہو چکی ہیں۔ اب دوسری طرف کچھ ایسی تحریکیں یا جماعتیں ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ اس جمہوری نظام میں جا کے زیادہ سیٹیں اور زیادہ ووٹ لے کر نظام مصطفیٰ لایا جا سکتا ہے یا تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلحے کے علاوہ ایک یہی رستہ پرامن رہ جاتا ہے کہ آپ اس نظام کا حصہ بنیں، جمہوریت کے لیے اپنا مال لگائیں، وقت لگائیں، توانائیاں لگائیں، اسی نظام کے اندر جائیں اور زیادہ سیٹیں لے کے، زیادہ ووٹ لے کے نظام کو بدل دیا جائے یا تبدیلی لائے۔ اب یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
باطل نظام کے ساتھ مفاہمت نہیں کی، مصالحت نہیں کی۔ آپ کو تو اس طرح کی آفریں ہوئی تھی حکومت کی کہ آپ کو بیت اللہ کی چابیاں ہم دیتے ہیں، آپ سردار بنیں، ٹھیک ہے جی، جو من پسند عورت آپ کہیں گے وہ آپ کے نکاح میں دیں گے، ٹھیک ہے، جتنا مال اور دولت آپ کو چاہیے آپ کو دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر حکومت کی تبدیلی نہیں تھی، نظام کی تبدیلی تھی، اس لیے انہوں نے حکومت کی ہر آفر کو ٹھکرایا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ ملتا کہ انہوں نے اس نظام کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے سمجھوتا کیا، اس کی شرائط قبول کر لی اور پھر یہ ایفرٹ کی، تو پھر ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تحریکیں درست سمت میں جا رہی۔ اور ان کی ناکامی کی بھی وجہ یہی ہے کہ یہ پھر یہ انہوں نے جو لایا عمل اختیار کیا ہوا ہے کہ ایک جمہوری نظام کا حصہ بن کے عوام کو بھی اس کے اندر شامل کر کے زیادہ سیٹیں لی جائیں، زیادہ ووٹ لے جائیں، تو پھر نظام مصطفیٰ کو قائم کیا جائے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ ایک تو سیرت سے ثابت نہیں ہے، دوسرا 78 سال ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے نا، یہ تجربات ہم نے کیے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں جب بھی زیادہ سیٹیں اور زیادہ ووٹ لیے جاتے ہیں وہ کوئی سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیسے تقسیم ہو جاتے ہیں اور اس بندے کے حق میں نہیں جاتے، تو لہٰذا زیادہ سیٹیں اور زیادہ ووٹ لے کے بھی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ ناظرین بڑا غور طلب نکتہ ہے، بڑی غور طلب بات ہے ڈاکٹر صاحب نے جو شروع میں آپ سے بات کہی کہ ہمارا پیش نظر جو مقصد ہے وہ اس قوم کو، اس امت کو وحدت کی لڑائی میں پرونا، یہ بڑا غور طلب نکتہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سیرت رسول سے یہ جو طریقے اڈاپٹ کیے گئے ہیں آج تک یہ ہمیں نہیں ملتے، جیسا کہ یہ ایک جو ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھا کے جو بلٹ کے زور پہ انقلاب کی بات کرنے والے لوگ ہیں جو وہ ہمیں نو ڈاؤٹ کہ سیرت رسول سے ہمیں اس طرح کی کوئی بھی کسی قسم کی شک نہیں ملتی کہ کسی بھی ریاست کے خلاف خواہ وہ کسی بھی طرح کی ہو اسلحہ اٹھا کر اس کے اوپر چڑھ دوڑنا، یہ سیرت رسول سے نہیں ملتا۔ دوسری جو ڈاکٹر صاحب نے ناظرین بات کی بڑی غور طلب بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی پیشکش کی گئی تھی گورنمنٹس کی طرف سے، اس وقت ان کے حکمرانوں کی طرف سے، سرداران کی طرف سے، کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بات نہ کریں، آئیں ہم آپ کو مکے کا سردار بھی بناتے ہیں، جو خوبصورت عورت ہے اس سے شادی بھی کرواتے ہیں، آپ ہمیں لیڈ کریں، لیکن جو آپ کی بات کر رہے ہیں اس نظام کی تبدیلی کی یہ بات نہ کریں۔ ناظرین بڑی غور طلب بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں اگلے سوال کی طرف آئوں گا کہ آپ نے جو کہا ہے کہ دور حاضر میں یہ جو نظام وضع کیا گیا آج سے کچھ 100 سال پہلے، جسے ڈیموکریسی کہتے ہیں ہم، وہ نظام آپ کہتے ہیں کہ وہ نظام جب اس قوم نے یا اس 1924 کے بعد اقوام نے جو اڈاپٹ کیا کہ ایک جمہوری نظام آیا گیا، قوموں کو تقسیم کیا گیا پارٹیوں میں، پھر ان کو ایک نظام دیا گیا کہ یار یہ ووٹ ہوگا جو پوری قوم ووٹ دے گی۔ یہ 70 سال سے ٹیسٹ تو پاکستانی قوم بھی کر رہی ہے تبدیلی کے نام پہ، اس میں ہماری مذہبی جماعتیں بھی ہیں، سیاسی جماعتیں بھی ہیں، سیکولر جماعتیں بھی ہیں، لیکن ہمارے خصوصاً جو مذہبی جماعتیں ہیں جن کا انہوں نے آپ سے کوشچن کیا کہ ان کا نعرہ ہے کہ ہم نظام مصطفیٰ لانا چاہتے ہیں یا خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں یا اللہ کا دین قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ اس نظام کے اندر جاتی ہیں، الیکشن کا حصہ بنتی ہے، بات وہی ہے، پھر سمجھ نہیں لگتی۔ آخر پچھلا الیکشن بھی ہمارے سامنے گزرا ہے، سیٹیں کسی اور کی نکلی، ووٹیں کسی اور کی نکلی، اقتدار پر کوئی اور بیٹھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس نظام کے اندر جا کر جو لوگ یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں 70 سال سے، گول آپ کے وہ فیل ہو چکے ہیں، ایسے ہی ہے۔ آپ کے پاس کیا کوئی لائے عمل ہے یا کیا طریقہ کار ہے کہ آپ کس طرح کرنا چاہیں گے؟ اگر یہ طریقہ بھی نہیں ہے، بیلٹ اور بولٹ نہیں ہے، تو کیا آپشن آپ کے پاس؟ جی بہت اہم سوال آپ کا اسی میری گفتگو سے متعلق ہی ہے، اور میں نے آگے تقریباً یہی بات کرنی تھی، اسی طرف پیش رفت کرنی تھی۔ دیکھیں سر، طریقہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پرامن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور قرآن و سنت کے کسی اصول کے ساتھ ٹکراؤ میں نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے طریقہ کار کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آج کے زمینی حقائق کے مطابق ایک طریقہ کار یا لائے عمل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ اسے اتفاق کریں یا اختلاف کریں دلائل کی بنیاد پہ، ہم اتنا ضرف رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر اس میں نقص ہے یا قرآن و سنت سے کہیں متصادم ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ جو دو طریقے آپ کے سامنے میں نے پہلے رکھے وہ قرآن و سنت سے متصادم ہے۔ کس بنیاد پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی زندگی میں ریاست کے قیام کے لیے اسلحہ نہیں اٹھایا، تو اگر آپ اٹھائیں گے تو آپ سیرت کے خلاف جائے، ٹھیک ہو گیا، بالکل۔ اب دوسری چیز ہے یہ جو ڈیموکریسی کی آپ نے بات کی، جس نے ہمیں سب سے پہلے 57 ریاستوں میں تقسیم کیا، ان 57 ریاستوں میں مزید ہمیں متعدد گروہوں میں پارٹیوں میں تقسیم کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیسے یہ طریقہ متصادم ہے قرآن و سنت سے؟ دیکھیں اسلام میں 2 پارٹیوں کا، 2 جماعتوں کا کوئی تصور نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جمہوریت ایک ایسا نظام ہے کہ جس کی پیدائش ہی کسی ایک متحد قوم کی 2 گروہوں میں تقسیم سے،
بالکل. لہذا جب مسلمانوں کو ایک نظام نے تقسیم کر دیا تو یہ قرآن و سنت کے خلاف ایک عمل ہو گیا، یعنی بنیاد کے خلاف ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کے سامنے ایک ایسا لائے عمل رکھوں گا کہ جو قرآن و سنت سے متصادم نہیں. ٹھیک ہے. اور ان دو سے ہے بھی الگ تھلگ. ٹھیک ہو گیا. وہ سر جی یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے جمہوریت، یہ نظام ہمارا نہیں ہے، یہ اغیار سے مستعار لیا گیا. ٹھیک ہے. یا ہم سے مسلط کیا گیا یا ہم نے بھی برضا و رغبت اسے اپنے اوپر مسلط کر لی. دونوں باتیں آپ کہہ سکتے ہیں. اب اس نظام میں جب ہماری جگہ نہیں ہے، نہ اسلام کی جگہ ہے نہ عوام کی جگہ ہے، کیونکہ اسلام پسند حلقوں نے وہی دیکھ لیا 71 سالوں سے کہ ان کی جگہ نہیں ہے اس نظام کے اندر. اب اسلام پسند لوگوں کو تو ایک طرف رکھیں، عوام کی جگہ بھی اس نظام کے اندر نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا 24 کا الیکشن گزرا، عوام کو اس کا حق نہیں ملا، عوام نے جو فیصلہ سنایا وہ حق میں نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب سر مسئلہ یہ ہے کہ جس نظام میں عوام کی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر بار یہ نظام عوام کو مایوس کرتا ہے. یہ نظام ہمیں کچھ دے بھی تو نہیں رہا نا. یا تو اس نظام سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچ رہا ہوتا، ہمیں کوئی معاشرے میں فلاح آ رہی ہوتی، عدل و انصاف مل رہا ہوتا، کوئی روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہوتے. ٹھیک ہے. تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، ہماری مجبوری ہے. الٹا یہ نظام ہمارے لیے مسائل پیدا کرتا ہے. ہمارے اوپر ناجائز ٹیکس لگائے جا رہے ہیں بلوں کی صورت میں، گیس کا، بجلی کا، پانی کا. ٹھیک ہے جی. ہم تو سود اتارنے میں ہی اپنا سارا جو خون پسینہ کما کے سود اتارنے میں ہی ہماری قوم لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور ہماری اشرافیہ جو ہے وہ عیاشیں کر، یعنی یہ نظام ہمیں کچھ بھی نہیں دے رہا. ایک تو اسلام کے متصادم یہ نظام جس نے ہمیں گھر گھر میں باپ ایک پارٹی میں بیٹا دوسری پارٹی میں، یعنی ایک تو اسلام کے متصادم نظام ہے، اس لیے بھی اسے چھوڑ دینا چاہیے. دوسرا چونکہ یہ نظام ظالمانہ ہے، ہمیں عدل و انصاف نہیں دے پا رہا، اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے مسائل حل کر سکیں. لہذا اس نظام کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. اب آپ جو اس نظام کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، چاہے وہ مال کی صورت میں ہے، جان کی صورت میں ہے، صلاحیتیں ہیں، توانائی ہیں، آپ ووٹ ڈالتے ہیں، بھائی آپ ترک کر دو. جب ایک نظام آپ کے کام نہیں آ رہا، آپ کو کچھ مفید نہیں ہے، آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دینا. آپ تو آپ نے چھوڑ دیا، آپ ایک طرف ہو. اب آپ کہیں گے کہ صرف چھوڑنے سے تو بات نہیں بنے گی، یہ بات درست ہے، لیکن صرف چھوڑ دینا بھی آپ کے لیے بڑا مفید. کیوں؟ اگر عوام اس نظام کے ساتھ جس کی جگہ نہیں ہے اس میں کوآپریٹ کرنا بند کر دے، اس نظام کو چھوڑ دے، تو یہ نظام اپنی موت آپ مار دے. یعنی جب آپ یہ نظام اس وقت اگر چل رہا ہے تو عوام کہیں نہ کہیں اس میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے، اس وجہ سے چل رہا ہے. عوام چھوڑ اس نظام سے نکل آئے تو پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ نظام اپنی موت آپ مار دے. چلے نہیں بھی مرتا، کمزور ہو جائے گا. اب کیا ہوگا؟ جو لوگ اس نظام سے نکلے ہیں وہ اپنے نظام کی طرف آئے نا. وہ نظام مصطفیٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اور جس کی دنیا آج بھی مثالیں دیتی ہے کہ ویسا نظام اس سے نہ پہلے قائم ہوا نہ بعد میں قائم ہو سکتا ہے. ایسا مثالی اور عادلانہ نظام تھا، اور وہ ہماری جو تاریخ ہے، یار مسلم بھی اس کی مثالیں دیتی ہے. تو ہم اپنے نظام کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ اب اس سے کیا ہوگا کہ جو جمہوریت پسند ہیں، جو چاہتے ہیں کہ یہ نظام چلنا چاہیے جمہوریت، ظاہر ہے یہ جو اشرافیہ اور مافیا جس کو یہ نظام کچھ دے رہا ہے، نواز رہا ہے، وہ تو نہیں چاہیں گے یہ نظام ختم. لیکن عوام جسے یہ نظام کچھ نہیں دے رہا، یہ اگر اس نظام سے نکل آئے گی اور نظام مصطفیٰ کی طرف ہو جائے گی، تو اب کیا ہوگا کہ ہماری پوری قوم دو حصوں میں تقسیم ہوگی. جتنے لوگ جمہوریت نواز ہیں، جمہوریت کو چاہتے ہیں کہ جمہوری نظام چلنا چاہیے، وہ سارے ایک طرف ہو جائیں گے. اور جتنے لوگ نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ یہ نظام تبدیل ہونا چاہیے، نظام عادلانہ نظام آنا چاہیے، نظام مصطفیٰ آنا چاہیے، وہ سارے ایک طرف ہو جائیں. ٹھیک ہو گئی؟ اب یہ ہوگا کہ اہل جمہوریت اور اہل نظام مصطفیٰ کا مقابلہ ہے. ٹھیک ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں، جمہوریت پسند ایک طرف، اسلام پسند ایک طرف. میرا یہ خیال ہے، میرا جو ذاتی تجربہ ہے، یہ جو حالات ہیں، کہ 98% عوام نظام مصطفیٰ کی طرف ہو جائے. صرف 1 یا 2% اشرافیہ اور مافیا کا یہ جو طبقہ ہے جسے یہ نظام نواز رہا ہے، وہ ایک طرف رہ جائے. ٹھیک ہے. اب اول تو یہ ہے کہ اگر 98% عوام اپنے نظام، یعنی ہم مسلمان ہیں، نظام مصطفیٰ کی طرف آ جائے، ہمارے مقابلے میں کوئی نظام ٹھہر ہی نہیں سکتا. لیکن اگر ہمارے مقابلے میں جمہوریت آتی بھی ہے، ہم کہیں گے مقابلہ ہو جائے. اب اس کی کیا صورت نکلے گی؟ ٹھیک ہے. جب وہ اس سٹیج پہ یہ تحریک نظام مصطفیٰ پہنچے گی، جب لوگ اس میں تعاون کریں گے، اس مقصد کے لیے آگے آئیں گے، تحریک کو سٹیج پہ پہنچائیں گے، تو اس سٹیج پہ فیصلہ ہوگا نا. جب تک ہمارا اپر ہینڈ نہیں ہوتا، لوگ اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم لوگوں کو بالکل اب مزید مایوس نہیں کرنا چاہتے. پہلے جتنی اٹیمپٹس ہو چکی ہیں وہ شکست خوردہ ہو چکی ہیں، لوگ مایوس ہو چکے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایسی کوئی اٹیمپٹ کر کے اسلام کو بدنام کریں. تو ہم پوری تیاری کے ساتھ ایک ہی بات نکلیں گے، اور ہم یہ پورے زور کے ساتھ یہ آواز اٹھائیں گے کہ ہمیں یہ نظام نہیں چاہیے، اس نظام میں ہماری جگہ نہیں ہے، ہمارا نظام مصطفیٰ ہے. اب اگر مقابلے میں جمہوریت آتی بھی ہے تو اس کا اب پتہ نہیں اس وقت زمینی عقائد کہ ہوں گے یا نہیں، لیکن ہم ایک پرامن حل رکھ رہے ہیں کہ ریفرینڈم ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے کہ بھائی جان مقابلہ کروا لیں. جو اس نظام کے پروردہ ہیں, جو اس نظام کو چاہنے والے لوگ ہیں, وہ یہ کہیں گے عوام جمہوریت چاہتی ہے. تحریک نظام مصطفیٰ کا موقف یہ ہوگا کہ عوام نظام مصطفیٰ چاہتی ہے. اب فیصلے کی ایک ہی صورت ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے فیصلہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی, کہ عوام فیصلہ کرے گی عوام کیا چاہتی ہے, تو اس کی ایک پرامن صورت ریفرینڈم ہے کہ عوام خود فیصلہ کرے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہیں پہ بھی قرآن و سنت کی تصادم نہیں ہے. یعنی اکثریت کی رائے جو ہوتی ہے ہر جگہ پہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو. جمہوریت کے حوالے سے لوگوں کا ایک جو کنسپٹ پایا جاتا ہے, قرآن کی ایک آیت بھی ہے کہ اگر تم لوگوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. اب اس آیت کو اتنا مس یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہوگی. اب اس آیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر 70% لوگ جمہوریت کے حق میں نہیں ہیں, وہ اس نظام سے چھٹکارا چاہتے ہیں, ووٹ نہیں ڈالتے, تو اگر آپ ان 70% کی حمایت کریں گے تو آپ گمراہ ہو. یہ کنسپٹ درست نہیں. لازمی نہیں ہے کہ اکثریت ہر معاملے میں گمراہی پر. ٹھیک ہو گیا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم اکثریت کو, کیونکہ ہم مسلمان, ہمارا نظام مصطفیٰ ہے, یہ ریاست ہم نے اسلام کے نام پہ, کلمے کے نام پہ حاصل کی ہے, تو ہم اکثریت کو تیار کریں گے اس کام کے لیے. ہم اکثریت کی پیروی نہیں کریں گے, اکثریت کو اس نظام کی پیروی میں لائیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ عین ممکن ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ عین ممکن ہے؟ دیکھیں یہ ریاست بھی ہم نے اسی لائے عمل کو اختیار کر کے حاصل. اکثریت نے کہا کہ جہاں پہ کہ ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے جہاں اسلامی نظام کو پریکٹس کیا جائے, دیکھیں وہاں پہ ہم نے ریاست حاصل کر لی. پاکستان بننے پھر ضیاء الحق صاحب نے ایک ریفرینڈم کروایا تھا جس میں 98% وہی عوام نے نظام مصطفیٰ کے حق میں فیصلہ سنایا. تو یہ ایک ایسا لائحہ عمل ہے جو یہ پچھلی صدی میں 2 دفعہ ہم آزما چکے ہیں کہ یہ کامیاب ہوئی. ٹھیک ہے. تو ہم کامیابی کی ضمانت بھی ہے اس لائحہ عمل میں. قرآن و سنت کے متصادم بھی نہیں ہے. ہم کہیں پہ بھی اکثریت کی پیروی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اکثریت مسلمانوں کی ہے اور ان کا نظام اپنا یہاں پہ ہونا چاہیے, اور اس کا ایک پرامن طریقہ ریفرینڈم ہے جو ضروری نہیں ہے کہ ہو. ٹھیک ہے. ہم تو یہ آپشن رکھ رہے ہیں, لیکن وہ حقائق زمینی حقائق فیصلہ کریں گے کہ اس وقت کیا ہونا چاہیے. لیکن اگر عوام ساری ایک طرف ہو جائے, ابھی تو تقسیم ہے عوام, جب عوام 2 گروہوں میں تقسیم ہوگی کہ دودھ کا دودھ ہو جائے, پانی کا پانی ہو جائے, کھڑے الگ ہو جائیں, کھوٹے الگ ہو جائیں, پھر جو مار کا ہوگا مزہ اس کا ہے. پھر جس طرح بھی ہوا ہم انشاءاللہ اس کام میں کامیاب. ناظرین, آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر صاحب کی بات کہ اس نظام کو تبدیل کرنے کا جو انہوں نے حل بتایا ہے, میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے 3rd آپشن دیا ہے, ناظرین غور طلب ہے, بڑا غور طلب نقطہ ہے یہ, کہ بجائے شخصیات کو آپس میں لڑانے سے ایک دوسرے کی پارٹی اور ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے کے کیوں نہ نظام کو نظام کے سامنے لے کے آئیں. ایک طرف ہمارا جو مسلمانوں کا جو پوری دنیا میں 1.5 ارب مسلمان کلمہ گو ہیں, ان کا نظام جو نظام مصطفیٰ ہے, اور دوسری طرف وہ نظام ہے جو ہم نے مستعار لیا ہے کس سے, اغیار سے. ان کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے لائیں اور ریفرینڈم کروایا جائے اور چھوڑا جائے عوام کے اوپر کہ کیا چاہتی ہے عوام. تو میں سمجھتا ہوں ناظرین یہ بہت غور طلب بات ہے, غور طلب نقطہ ہے, کہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر پاکستان کی 25 کروڑ عوام میں سے کل اگر اس مارکے کے لیے کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ ایک طرف نظام مصطفیٰ اور ایک طرف نظام جمہور ہے, میں سمجھتا ہوں کہ 99.9% جو عوام ہماری وہ نظام مصطفیٰ کی طرف جائے گی. ڈاکٹر صاحب کمال آپ نے یہ ایکسپلینیشن دی ہے, یہ ایک حل دیا ہے دور حاضر میں, اس کی اشد ضرورت ہے میرے خیال سے. ڈاکٹر صاحب حل تو آپ نے دے دیا, لیکن کیا اس مایوس کن عوام کو, اس مطلب بلکتی سسکتی عوام کو, بجلی کے بلوں کی ماری عوام کو, میں آپ والا کون سے ستم اس عوام پر نہیں لائے جا رہے, کیا اس کو آپ اس نقطہ پہ اجاگر کر پائیں گے؟ آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے, آپ کس طرح ان کے پاس جا رہے ہیں, کس طرح موٹیویشن دے رہے ہیں ان کو اس نظام کی طرف آنے کے لیے؟ حل تو نو ڈاؤٹ ڈاکٹر صاحب اس میں ہے. اگر آج پاکستانی قوم تیار ہو جائے تو میرے خیال سے یہ اتنا مشکل کام کوئی بھی نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے, آپ کس طرح مطلب اس عوام کو اس طرف لے کے آئیں گے جو اس طرح مستفید ہوئی؟ بہت اہم سوال ہے یہ بھی ہے. ٹائم پہ ایک منٹ ریکارڈنگ روکنگ بھی لگی تھا اس میں سے, یہ 9 منٹ سے مجھے کٹ کریں گے, کمپلیٹ کریں 9 منٹ. یہ بھی بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے. دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کل لگی گورنمنٹ یہ حکومت ریفرینڈم کرا دے کہ بھائی جان اب شخصیات کا آپس میں مقابلہ نہیں ہے, پارٹیوں کا آپس میں اقتدار کا مقابلہ نہیں ہے, 2 نظام ہے, ایک طرف جمہوریت ہے اور ایک طرف نظام مصطفیٰ ہے. عوام کو تیار کیے بغیر بھی اگر یہ مقابلہ ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تب بھی جیت نظام مصطفیٰ کی ہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے
کہ یہ حکومت اتنی آسانی سے یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ہماری چاہے حکومت ہے، ہماری جتنی بھی پارٹیاں ہیں، یہ سب جو لوگ ہیں جو اشرافیہ اور مافیا ہم پہ مسلط ہیں، اس کا مفاد اس نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو وہ کیسے چاہیں گے کہ یہ نظام ختم ہو جائے اور نظام مصطفیٰ آ جائے؟ ٹھیک ہے، لہٰذا وہ یہ کبھی نہیں کرائیں گے۔ ہم جو تیاری کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ سب سے پہلے تو ہمارا اپر اینڈ ہو اور ہم گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیں اس نظام کو، اور یہ فیصلہ لینے پہ مجبور ہو جائے۔ جب اس سٹیج پہ ہم پہنچ جائیں گے تو پھر ہم اپنی کوئی بھی بات منوا سکتے ہیں۔ تو وہ تو میں نے آپ سے کہا کہ عوام کو جب ہم تربیت ذہن سازی کر کے تیار کر کے نکلیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے مقابلے میں کوئی آئے گا کہ بھائی نظام مصطفیٰ کے ساتھ مقابلہ کرایا جائے جمہوریت کا، تو تنکو کی طرح ہم اس نظام کو بہا کے لے جائیں، کیونکہ یہ نظام کسی بنیاد پہ نہیں کھڑا، ٹھیک ہے، یہ کسی مورل گراؤنڈ پہ نہیں کھڑا، تو ہمارے ساتھ وہ ایمانی طاقت ہوگی، ظاہر سی بات ہے۔ اب جہاں تک بات ہے کہ ہم نے عوام کو یا لوگوں کو تیار کیسے کرنا ہے، دیکھیں سر، میں پبلک سے مخاطب ہو کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کام ہم لے کے اٹھے ہیں یہ معمولی نوعیت کا کام نہیں، یعنی یہ ایک ایسا کام نہیں ہے کہ جس طرح آپ کسی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، دیا بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں بھی دیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، یا یہ ایسا کام نہیں ہے کہ جو آپ نے کیا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں کیا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم تو آپ کو اپنا فرض منصبی یاد دلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھائی جان آپ مسلمان ہیں، آپ نے ایک کلمہ پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ کلمہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم نظام مصطفیٰ کو تخت پہ لانے کے لیے جدوجہد کریں، یہ اس کلمے کا تقاضا ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ کلمہ ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ نظام مصطفیٰ کو تخت پہ لایا جائے۔ میں اکثر و بیشتر یہ بات لوگوں کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے کرتا ہوں کہ بھائی یہ کلمہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ اسلام کا ایک رکن، نماز بھی رکن ہے، روزہ رکن ہے، زکوٰۃ رکن ہے، حج رکن ہے، اور ہر رکن کو ادا کرنے کا ایک طریقہ صحیح، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نماز ہے، سب سے پہلے طہارت ضروری ہے، وضو ضروری ہے، قیام، رکوع، سجدہ، اس کا ایک پروسیجر ہے نا، طریقہ کار ہے، بالکل۔ روزہ ہے تو آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں طلوع سحر سے غروب آفتاب تک، جو کام عام حالات میں جائز ہے روزے کی حالت میں منع ہے، آپ وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، آپ اپنے مال کا 40واں حصہ یا ضرورت سے زائد خرچ کرتے ہیں۔ حج ہے تو یہاں سے مکہ مدینہ جاتے ہیں، اس کے مناسک ادا کرتے ہیں۔ جس طرح یہ 4 رکن ادا ہوتے ہیں ان کا ایک طریقہ ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پہلا رکن ہے کلمہ، یہ بھی ادا ہوتا ہے اور اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اس کو ادا کرنے کا اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم وہی ایک جماعت بن کے اکٹھے ہو کر، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کی ہے، قربانیاں دی ہیں، مارے کھائی ہیں، یہ سارا کچھ کیا ہے جو آپ جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ کلمہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ سب کچھ ہم کریں، اس رکن کو ادا کرنے کا اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے علماء نے آپ کو اس رکن کو ادا کرنے کا کوئی اور طریقہ بتایا تو ہمیں بھی سمجھائیں، ہم رجوع کر لیں گے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بنیادی رکن ہے، اگر باقی 4 ادا ہوتے ہیں ان کا ایک طریقہ ہے تو اس کو بھی ادا کرنے کا ایک طریقہ تو ہے، اس کا اس کے سوا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ نظام مصطفیٰ کو تخت پہ لانے کے لیے ہم وحدت اختیار کر کے اکٹھے ہو کے جدوجہد کریں۔ اگر کسی کو کوئی اور طریقہ سمجھ میں آتا ہے وہ ہمارے سامنے رکھے گا، ہم اس کو بھی دیکھیں گے، اگر اس کی کوئی بہتر ہمارے سامنے دلائل آتے ہیں تو ہم اس کو اختیار کریں۔ تو یہ ایک بنیادی نقطہ ہے، اور یہ رکن بھی ایسا ہے، یاد رکھیں۔ دیکھیں نماز ہے، اگر آپ کی ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور روزہ نہیں رکھتا تو اس کی نماز کا وبال اس کے روزے پہ نہیں پڑے گا، اسے اس کی نماز کا اجر مل جائے گا۔ اسی طرح باقی ارکان ہیں، ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا یا حج نہیں کرتا، چاہے وہ استطاعت نہیں رکھتا یا رکھتا ہے، اس کے نماز اور روزے قبول ہے، زکوٰۃ اور حج رہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جس بندے کے کلمے میں نقص ہے، جو بندہ نظام مصطفیٰ کے لیے جدوجہد نہیں کر رہا، یعنی کلمے کے تقاضے پورے نہیں کر رہا، باقی سارے ارکان ضائع ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے باقی 4 قبول ہو جائیں گے، کلمہ نہ بھی کیا تو خیر، یہ بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں روایات موجود ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا وہ اس کا بیڑا پار ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جو شخص یہ کلمہ پڑھتا تھا وہ صرف پڑھتا نہیں، اس کلمے کے اقرار کا، یہ شہادت کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت میں شمولیت اور اس مقصد کے لیے آپ کی اطاعت جس کے لیے آپ پیش رفت کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جو یہ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ چاہے اس میں کمی کوتاہی رہ جائے اعمال میں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ ہم کوئی خواہش نفس نہیں ہے ہماری، یا کوئی اقتدار کا لالچ نہیں ہے، ہم نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، اور یہ نظام مصطفیٰ کو تخت پہ لانا، کلمے کو، پہلے رکن کو ادا کرنے کا طریقہ۔ اب یہ بات اگر ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور اگر وہ اس کو سمجھ جاتے ہیں، اس سے زیادہ بہتر تو ہم نہیں سمجھا سکتے، اس سے زیادہ موٹیویشن کیا ہو سکتی ہے کسی کے لیے۔ اس کے باوجود دوسرا ہم جو پوائنٹ ان کے سامنے رکھتے ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ بھائی آپ اس نبی کے امتی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بہت دباؤ بند ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھی آپ کے بعد کسی کے ذمہ ہے، تو یہ امت کے ذمہ لگائی گئی ہے نا۔ تو امت اگر یہ ذمہ داری نہیں ادا کرے گی، یہ فرض ادا نہیں کرے گی، تو ختم نبوت پر ایمان کا کیا معنی ہے؟
صرف ہم زبانی کلامی دعوے کر رہے ہیں کہ ہمارا ختم نبوت پہ اعتقاد ہے جی، دیکھیں کتنے لوگ ہر وقت اس ٹاپک پہ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ بتاتے نہیں ہیں کہ ختم نبوت پر ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ جو مشن تھا رسول اللہ کا، جو اس امت کے سپرد کیا گیا، وہ اس کے لیے ایفرٹ کرے، وہ نظام مصطفیٰ تخت پہ امت برقرار رکھتی، اور آج اگر نہیں برقرار تو اس کو لانے کے لیے ایفرٹ کرے. تو یہ تو تقاضا ہے ختم نبوت پر ایمان کا بھی. اب اس سے زیادہ موٹیویشن ہم ان کے سامنے کیا رکھیں؟ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہم رکھتے ہیں کہ بھائی جو آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں، لوگ راتوں کو بھوکے سو رہے ہیں، بیواؤں کے سروں پہ کوئی چادریں رکھنے والا نہیں ہے، یتیموں کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، جان مال اور آبرو محفوظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ناجائز بل لگائے جا رہے ہیں، لوگ بچیوں کی بالیاں بیچ کے، کوئی موٹر سائیکل بیچ کے ادا کر رہا ہے، ہم غلام ہیں، محکوم ہیں، یہ سارا ظلم ہم پہ کس لیے ہے؟ یہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہمارا اپنا نظام تخت پہ نہیں. تو وہی نظام مصطفیٰ عادلانہ نظام ہے جس میں قانون سب کے لیے برابر ہے، ٹھیک ہے، جو عادلانہ نظام ہے اسی میں ہماری فلاح ہے، اسی سے ہمیں امن میسر آ سکتا ہے، خوشحالی میسر آ سکتی ہے، عدل میسر آ سکتا ہے. اور یہ کوئی صرف ہمارا زبانی کلامی دعویٰ نہیں ہے، یہ تو ٹیسٹڈ ہے ایک چیز، اور ایسی ہستی کے ہاتھوں ٹیسٹڈ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو بپا کیا ہے، تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں، غیر مسلم بھی اس کی مثالیں دیتے ہیں. ویسا نظام مطلب تاریخ انسانی میں نہ پہلے انسانیت نے دیکھا اور نہ بعد میں دیکھے گی. تو پھر ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ ہم اس نظام کی طرف نہیں آ رہے؟ تو ہم تو یہی کر سکتے ہیں نا کہ دستک دے سکتے ہیں لوگوں کے دروازوں پہ، ان کو جا کے موٹیویٹ کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اس بات کو کر سکتے ہیں، فزیکل میٹنگز کر سکتے ہیں، اور ان کو موٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ کیا ہے، کیوں ضروری ہے، کیسے آئے گا، کب آئے گا. یہی 4 بنیادی سوالات، ٹھیک ہے، اور ہم کوشش کریں گے ہر طریقے سے اس کو ایڈریس کریں، باقی لوگوں پہ ایڈریس کریں. ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں، 4 ارکان کو تو ہم ادا کر رہے ہیں، ان کو ادا کرنے کا طریقہ کار بھی پتہ ہے، جیسے نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، حج ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، میرے خیال سے ہر مسلمان کو ان کا پتہ ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے ناظرین کہ جو پہلا رکن ہے وہ کیسے پرفارم ہوگا، کیسے ادا ہوگا. یہ میری آج سننے میں لائف میں فرسٹ ٹائم آیا ہے. بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میرا ان سے بھی یہ سوال ہے، یہ کوشچن ہے کہ یہ جو ہمارا پہلا کلمہ ہے، یہ رکن اول ہے، یہ کیسے ادا ہوگا. اور نبی بڑی خوبصورتی سے ڈیفائن کیا ڈاکٹر صاحب نے، میرے خیال سے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کو کیسے ادا کیا. صرف زبانی پڑھنے کی حد تک نہیں ہے یہ کلمہ، اس کو ادا کیا جاتا ہے. اور اس کا انہوں نے بتایا کہ وہ نظام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کے گئے تھے، اگر کسی ادوار میں وہ ختم ہوتا ہے تو اس کو دوبارہ لانے کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے جو ایفرٹ کی جائے گی وہ پہلے کلمے کو پرفارم کرنے کا ہوتا ہے. کمال ہوگی ناظرین، میری علم میں تو آج یہ فرسٹ یہ چیز آئی ہے کہ لا الہ الا اللہ کو پرفارم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اول رکن. اور یہ ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے. ڈاکٹر صاحب کمال کر دیا آپ نے جناب، بہت بہترین ایفرٹ ہے آپ کی. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے اس میں. ڈاکٹر صاحب پھر بھی جیسے آپ نے پچھلی گفتگو میں کہا کہ ریفرنڈم کے حوالے سے کہ ہم کون کو اس لیول تک تیار کریں گے تاکہ یہ حکومت مجبور ہو جائے، کیا یہ سلسلہ پھر بھی اس طرح تصادم کی طرف نہیں چل رہا؟ حکومت اور عوام کا جیسے حالیہ دور میں جو پارٹیز ہو گئی، تحریک انصاف کو دیکھ لیں، وہاں سے وہ دھرنا لے کے آئے، کتنا تصادم ہوا، لوگ مرے. کیا طریق نظام مصطفیٰ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اتنی اویئرنس، ان کیس کل اویئرنس مل جاتی ہے، لوگوں کو اسٹیج پہ آ جاتی ہے، 20 25 30 لاکھ 40 لاکھ لوگ اکٹھا ہو کر نکل بھی آتا ہے، کیا حکومت اس چیز پہ آ جائے گی، ریفرنڈم کے لیے تیار ہو جائے گی، یا تصادم کا کوئی چانس نہیں ہے وہاں پہ؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جناب، یہ جو لایا عمل ہم لے کے میدان عمل میں اترے ہیں، اس میں ہمارے اینڈ سے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جائے گا جو تشدد کی طرف جائے. ٹھیک ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایفرٹ کی ہے تو آپ نے پرامن رہنے کی کوشش کی. جو نظام کی طرف سے، رائج نظام کی طرف سے جو مخالفتیں سامنے آئی ہیں اس پہ آنکھوں کو روکے رکھا، صبر کیا. اس طرف سے تشدد نہیں ہوا. تو ہماری بھی میتھڈالوجی وہی ہے، پرامن ہے. ٹھیک ہے کہ ہماری طرف سے کسی قسم کے تشدد کا مظاہرہ نہیں ہوگا. اس کے باوجود بات آپ والی ہے کہ جب اتنے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، یہ جو ایک بات ہوتی ہے نا نکلنے یا نکالنے والی، یعنی ہمارے ذہن میں یہی ایک کنسپٹ بیٹھ گیا ہے کہ لوگوں کو سب کو اکٹھا کر کے کہیں نکالا جائے اور دھرنا دیا جائے، کوئی احتجاج کیا جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اچھا، ہم کوئی اور اس حوالے سے کنسپٹ رکھتے ہیں، لایا عمل رکھتے ہیں، جو اس وقت کے حقائق کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے
کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے. کوئی ضروری تو نہیں ہے نا لوگوں کو ایک جگہ پہ آپ جمگٹھا بنا کے وہ رکاوٹیں عبور کر کے آئیں اور ان کے اوپر آپ شیلنگ کروائیں اور ان کو مروائیں. یہ تو جمہوری ذہن ہے کہ بھائی اس کے سوا شاید کوئی حل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ ہمارا ہر کنسیپٹ ہی منفرد ہے لوگوں سے. ٹھیک ہے جی, تو ہمارے اینڈ سے کسی قسم کا تشدد نہیں ہوگا. اللہ پاک ہمیں استقامت دے. ٹھیک ہے, اس کے باوجود جو نظام کی طرف سے ظاہر ہم نظام بدلنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو جن لوگوں کے مفادات ہیں اس نظام کے ساتھ اگر وہ ریئیکشن کرتے بھی ہیں اور کریں گے, ٹھیک ہے, تو کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ شاختے ہوں گے. لیکن جس طریقہ کار کو اختیار کر کے ہم جا رہے ہیں, جو لائعمل ہم اختیار کر کے جا رہے ہیں, اس میں کم سے کم خون بہنے کا ہے. سمجھ رہے ہیں, یعنی مختلف پارٹیوں میں تقسیم ہو کے قسطوں میں ہم نے اتنا خون جتنا ضائع کیا ہے نا اتنا خون نہیں رہے گا اس کام. ٹھیک ہے, لیکن اگر اس مقصد کے حصول کے لیے جیسے عمار بن یاسر کی شہادت ہوئی, ان کے پورے خاندان کو شہید کیا گیا, ان کی والدہ کو شہید کیا گیا, یاسر کو شہید کیا گیا, پھر اسی طرح بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی. تو اگر اس نظام کے لیے ہم قربانیاں دے دیں کچھ تو اس میں کیا برا ہے. ٹھیک ہے, مقصد یہ ہے کہ جب ہم جمہوریت کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں, یہاں پہ بھی تو خون بہ رہا ہے نا, وہ لوگوں کو یاد نہیں آتا کہ یہاں پہ لوگوں کی جانیں نہیں گئی. یہ دیکھیں آپ جمہوریت میں آپ بلکہ ہر الیکشن میں کتنی جانیں ضائع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بار بار قسطوں میں لوگ ایک ایسے نظام کے لیے مر رہے ہیں جو ہمارا اپنا ہے ہی نہیں, جن نہ دنیا میں کچھ ہاتھ آ رہا ہے نہ آخرت میں کچھ ہاتھ آئے گا. ٹھیک ہے, تو نظام مصطفیٰ کے لیے اگر نظام کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی تشدد آتا ہے اور ہمیں کوئی سعادت نصیب ہوتی ہے تو اس میں کوئی برا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ضمانت ضرور ہے کہ اگر ساری عوام, جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب تک عوام تیار نہیں ہوگی ہم نے نہیں نکلنا یا کوئی فیصلہ نہیں کرنا, تو اگر عوام ساری تیار ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ساری عوام پہ کوئی گولیاں چلائے گا یا کہے گا کہ ساری کی ساری عوام کا خون بہا دیا جائے. یہ اصل میں ہم اس وقت تقسیم عوام کبھی نکلی نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ نکل رہے ہیں کچھ پارٹیوں کے اراکین, باقی تماشا دیکھتے ہوئے. جب عوام نکلے گی تو میں دیکھوں گا کہ کون کون بات ہے. ٹھیک ہے, وہ تو اس وقت کا فیصلہ ہوگا. تو یہ ہمارا وہی جمہوری ذہن, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح ہم 5-6 لاکھ اپنی پارٹی کے لوگ, حالانکہ 5-6 لاکھ کا فگر بھی اتنا بڑا فگر آج تک ہمارے ملک کی تاریخ میں نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو ہم نے تو کوئی اس طرح کا بلنڈر کرنی ہی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ایک بھرپور تیاری کرنی ہے, لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے, اور انشاءاللہ جب عوام تیار ہو جائے گی, پورا ہمیں یقین ہوگا, تو اس کے بعد ہم کو اقدام کریں. اس سے پہلے ہم نے ایسا کچھ نہیں. جی ناظرین, آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب کو کہ مقصد ان کا کہ ہم نے اقدام کسی بھی معاملات کو حکومت کے سامنے رکھنے سے پہلے اس پاور میں آنا ہے, اس پوٹینشیل میں آنا ہے, اتنے لوگ تیار کرنے ہیں کہ جس کے سامنے نظام مجبور ہو جائے. میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آج پاکستان کے اندر جو رائج نظام ہے, یہ مغرب سے مستحر لیا ہوا نظام ہے, جو پوری طرح یہ ایک صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اپنی جڑیں سرایت کر چکا ہے. کیا جو پاکستانی قوم اس ٹائم جس مایوسی کا شکار ہے, میں یوں کہہ رہے ہیں کہ صرف اپنی روٹی کی لالے پڑے ہوئے ہر ایک شخص کو, کیا اس پوزیشن میں, اس سچویشن میں یہ لوگ تیار ہو سکیں گے؟ دیکھیں کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں تو آپ مارکیٹ میں ہیں, فیلڈ میں ہیں, آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں, آپ کو کیا رسپانس ملتا ہے ان کی طرف سے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تیار ہیں, ہو سکتا تو دور کی بات ہے. اچھا, لوگ اس وقت کسی متبادل کے چکر میں ہیں, لوگ متبادل چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ خصوصاً یہ 2024 میں جو ہوا قوم کے ساتھ, اس کے بعد ایک مایوسی کی فضا تو ضرور ہے. ٹھیک ہے, لیکن قوم چاہتی ہے کہ اب کچھ نیا ہو. ٹھیک ہے, اب وہ نیا کیا ہو؟ دیکھیں, ہماری کسی بڑی سیاسی جماعت کی طرف سے, کسی بڑی مذہبی جماعت کی طرف سے کیا قوم کے سامنے کوئی متبادل رکھا گیا, پتہ چلے قوم کا رسپانس کیا ہے. اب آپ جس نظر سے قوم کو دیکھ رہے ہیں وہ جمہوری نظر, کہ وہی قوم کے سامنے وہی, اگر دوبارہ آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں ووٹ دو تو ہم تبدیلی دے آئیں گے, تو ظاہر سی بات ہے قوم آپ کو مایوسی نظر آئے گی کہ یار اتنی بڑی تحریک نہیں کر سکی, پی ٹی آئی نہیں کر سکی, تو جماعت اسلامی ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہمیں ووٹ دو تو ہم نظام مصطفیٰ لے آئیں گے, یا تحریک لبیک کہہ رہی ہے, یا خیر القاضی صاحب کہہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو مایوسی تو ہے, کیوں کہ اتنی بڑی بڑی تحریکوں کی طرف سے اس نظام کی بری طرح ناکامی اور فیلئر کے بعد کہ عوام کو اس نے جگہ نہیں دی, کوئی بیان ہی سامنے نہیں آیا, کوئی متبادل بیانیہ سامنے نہیں آیا, کوئی لایا عمل سامنے نہیں آیا. ایون کی پی ٹی آئی خود بھی ابھی بھی اسی نظام سے مفاد سمیٹ رہی ہے. پی ٹی آئی جس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ وہ کیوں نہیں نکلی اس نظام سے, کہ بھائی ہمیں تو اس نظام میں ہماری جگہ نہیں ہے عوام کی, تو اسے تو نکلنا چاہیے تھا نا, کوئی متبادل بات کیوں نہیں کی. تو جب آپ عوام کے سامنے کوئی متبادل آپشن نہیں رکھیں گے تو آپ کو عوام مایوس نظر آئے گی, لیکن عوام کے سامنے جب آپ ایک رستہ رکھیں گے تو عوام متحرک ہوگی. اسی لیے تو ہم نے یہ ایفرٹ شروع کی ہے نا کہ عوام کے سامنے آپ کوئی آپشن تو رکھیں جو اس سے ہوتا ہوا نظر آئے. ٹھیک ہے, تو ہم جو بات کر رہے ہیں الحمدللہ اچھا رسپانس ہے عوام میں, نہیں ہے تو کل پیدا ہو جائے گا. کیوں؟
ہم اپنی ذات کی طرف بلا نہیں رہے، ہمارا کوئی ذاتی اس میں اجر ہے کوئی نہیں، کوئی اپنے لیے ووٹ نہیں مانگ رہے، اپنی تحریک کو ہم نے لڑانا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تو ہمارا تو مقصد ہی کچھ ہو، ہم تو نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ یہ جتنی تحریکیں پارٹیاں ابھی بھی حکومت کی تبدیلی چاہتی ہیں تو عوام تو مایوس ہوگی کہ یار یہ ابھی بھی ووٹ مانگ رہے ہیں کہ ووٹ سے تبدیلی آئے گی، حالانکہ انہیں پتہ ہی نہیں آتی، تو یہ مسئلہ ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے، آخری سوال کروں گا آپ سے کہ یہ جو آپ ایفرٹ لے کے اٹھے ہیں اور مارکیٹ کے اندر لوگوں کو یہ میسج دے بھی رہے ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو دے رہے ہیں، مختلف فارمز پہ جا کے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کتنی ٹائم ڈیوریشن درکار ہوگا آپ کو اس نظام کو بدلنے کے لیے؟ کیا کوئی ٹائم فریم رکھا ہوا ہے آپ نے یا کیا؟ دیکھیں جی، اس حوالے سے قطعی اور یقینی طور پہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے، فضا بنی ہوئی ہے، اگر چند لوگ واقعتاً مخلص ہو جائیں اور رجوع کر لیں نظام مصطفیٰ کی طرف اور اللہ کے دین کو واقعتاً غالب کرنے کے لیے، یا یہ جو ہمارے کوئی ایک بڑی سیاسی جماعت یا جو ہمارے اسلام پسند حلقے ہیں ان میں سے کوئی ایک اس طرف آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں اگلے 5 سے 10 سال میں بھی یہ ہو سکتا ہے۔ یعنی اگلا الیکشن اگر ہو بھی جائے اس سے اگلا الیکشن نہیں ہوگا، اس حد تک ہم کیمپین کر لیں گے کہ آپ لوگ اس نظام کی طرف نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر لوگ رسپونڈ نہ کریں، ٹھیک ہے، وہ آنا ہی نہ چاہیں ہدایت کی طرف، اس راہ کی طرف آنا ہی نہ چاہیں، وہ پھر بھی چاہیں کہ ہم اپنی پارٹی کو جتوائیں، اپنی پارٹی کا ووٹ بینک بڑھوائیں، اپنی پارٹی کو اقتدار میں لائیں، تو پھر تو ویسی بات ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر لوگ رجوع کر لیں، اس حق پر مبنی آواز پہ کان دھریں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفادار ہو جائیں، مخلص ہو جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت نہ ہماری زندگی میں یہ کام ہو جائے گا، اتنا میں کہہ سکتا ہوں۔ یعنی جو باقی لایا عمل ہے نا، وہ تو یہ لوگ اگلی نسلوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی ہم تو یہ کر کے چلے جائیں گے، اگلی نسلیں آ کے کریں گی۔ میں کہتا ہوں اگلی نسلیں پھر زیرو سے شروع کرتی ہیں، جو لائے عمل ہم رکھ رہے ہیں وہ ایسا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ کام کر جائیں گے، اتنا میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ لیکن عوام نہیں رسپانس دے گی، مثال کے طور پہ عوام اس کے لیے تیار نہیں ہوتی، تو پھر تو نہیں ہوگا، پھر ہم وہی چند لوگوں کو جا کے مروا نہیں سکتے، ویسے یہ کوئی طریقہ کار۔ ناظرین، آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب کو، ایک منفرد انداز ہے، منفرد دعوت ہے، منفرد طریقہ کار ہے۔ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے ایک دفعہ ضرور آپ یہاں پہ تشریف لائیں، ان سے ملیں، ان سے کوشچن کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک نیا طریقہ کار ہے جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو اسی حوالے سے میں سب بھائیوں سے، تمام میرے سننے والوں سے ریکویسٹ ہے ایک دفعہ کنٹیکٹ ضرور کریں، آئیں، ان سے ملیں۔ یہاں پہ کوشچننگ ہوتی ہے، آنسرنگ ہوتی ہے، مختلف ڈیبیٹس ہوتی ہیں، تاکہ آخر کب تک ہم نے اس نظام کے اندر سسک کے جینا ہے، تاکہ وہ چینج کا راستہ پتہ چل سکے لوگوں کو، ان کو سمجھ آ سکے کہ یار تبدیلی کس طرح ممکن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ممکن ہے تو یہ ایک تھرڈ آپشن دیا ہے، میں اس سے پہلے کبھی سنا ہے، میں اس سے پہلے کبھی کسی نے دیا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا، ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ، ملتے ہیں بریک کے بعد۔